السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہم سب کے لیے یہ سعادت کی بات ہے، خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رمضان کا تیسرا جمعہ عنایت فرمایا۔ انشاءاللہ 2 جمعے اور ہوں گے رمضان میں۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جسے چاہے اس فضل سے بہرور کرے اور اسے نوازے۔ حضرات، ابھی 2-4 دنوں کے بعد یعنی چہارشنبے کو انشاءاللہ آخری عشرہ شروع ہو جائے۔ چہارشنبے کے دن جب ہم مغرب کی نماز کے لیے آئیں گے تو گویا وہ آخری عشرے کا آغاز ہوگا، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ اسی دن سے ہمیں شب قدر کی تلاش بھی کرنی ہے اور اعتکاف بھی کرنا ہے۔ اس لیے اس جمعے کو ہمارا موضوع شب قدر یا لیلۃ القدر اور اعتکاف، جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک پوری سورہ تلاوت کی۔ یہ شب قدر کی اہمیت کی بات ہے، اس کی فضیلت کی بات ہے کہ قرآن کریم میں اس کے لیے پوری ایک سورہ موجود ہے، ورنہ فضیلت والے راتیں اور بھی ہیں۔ عرفہ کی رات ہے، عیدین کی رات ہے، اور ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کی طرف بھی قرآن میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے شب برات ہے، اور بعض حضرات نے محرم کے ابتدائی 10 دن یا 10ویں محرم کی رات کی بھی فضیلت بیان فرمائی، لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان سب میں سب سے افضل رات شب قدر، اور اس کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ نے اس کے لیے پوری سورہ نازل فرما دی ہے۔ دوسری سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کا نزول ہو۔ قدر کے معنی عزت کے ہوتے ہیں، احترام کے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں بھی قدر کا لفظ اس معنی کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح سے قدر کے معنی تقدیر کے بھی ہوتے ہیں۔ قدر اور قدر دونوں لفظ تقدیر کے لیے بولا جاتا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں، اور اگر تنگی کے معنی لیے جائیں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس رات میں اتنے زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ جو بھی معنی ہو، عزت والی رات، تقدیر لکھی جانے والی رات، یا فرشتوں کے کثرت سے نزول کی وجہ سے زمین کے تنگ ہو جانے والی رات، اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ قرآن مجید نازل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے، اس کی بھی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتی ہے، چونکہ قرآن کے نزول کا تذکرہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے، لوح محفوظ میں موجود تھا۔ اس رات میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، یہ سب سے اونچے اور بلند آسمان سے، آسمان دنیا پر جو سب سے قریبی آسمان ہے، بیک دفعہ یک بارگی ایک ساتھ پورا قرآن کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق نازل فرما دیا۔ آسمان دنیا میں ہی بیت العزت ہے، جسے بیت العزت کہا گیا، یہاں ایک ساتھ پورا قرآن کریم نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال تک اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق جب جتنا چاہا، جس قدر ضرورت ہوئی، جس قدر لوگوں کی ہدایت اور تعلیم اور ان کو دین سکھانے کی ضرورت ہوئی، قرآن کا وہ حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اترتا رہا۔ لیکن ایک ساتھ پورا مکمل قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت میں، یعنی اس دنیا سے جو سب سے قریبی آسمان ہے، وہاں اللہ نے اتار دی، تاکہ انسانیت کا رشتہ قرآن سے وابستہ ہو جائے اور قرآن اور انسان ایک دوسرے سے قریب ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی قرآن بہت عظمت والی کتاب ہے، لیکن جس رات میں یہ کتاب نازل کی گئی وہ بھی کتنی عظمتوں والی رات ہے، آپ کو کیا معلوم؟ قرآن مجید میں جہاں بھی وما ادراک کا لفظ آیا ہے، بہت سی جگہوں پر وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہیں پر یا دوسری جگہ پھر بتا دیا ہے، یعنی جہاں پوچھا کہ آپ کو کیا معلوم، اور پھر بتا دیا کہ آپ کو اگر نہیں معلوم تو میں بتاتا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور جہاں وما یدریک کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے نہیں بتایا، جیسے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کو کیا معلوم کہ قیامت قریب ہے، لیکن قیامت کتنی قریب ہے، کب آئے گی، یہ بات نہیں بتائی گئی۔ بڑے محدث ہیں امام ابن عیینہ، انہوں نے قرآن مجید میں اس ایک طرح کے دونوں لفظوں کے بارے میں فرق بیان فرمایا، اور یہ بالکل صحیح۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کسی بات کی عزت، اس کی اہمیت اور اس کا مرتبہ بتانا ہو تو پوچھنے کا یہی انداز ہوتا ہے، بتانے کا یہی انداز ہوتا ہے، تاکہ دل کے اندر وہ بات راسخ ہو جائے، اس کی اہمیت بیٹھ جائے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ عزت والی رات، یہ تقدیر والی رات، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے برابر نہیں فرمایا گیا، چونکہ عربی زبان میں جب کبھی سینکڑے یا ہزارے کو بیان کرنا ہوتا ہے تو میہ کے معنی 100 اور الف کے معنی 1000۔ اب اس سے آگے کی جتنے بھی عدد ہیں، جیسے 1 لاکھ ہے تو اس کے لیے 100 الف کہہ دیا جاتا ہے، کوئی ایک لفظ نہیں آتا 1 لاکھ کے لیے، 1 کروڑ کے لیے۔ اب انگریزی زبان سے اور دوسری زبانوں سے آج کل عربی صحافت میں ملین اور سے ملیون اور بلین سے بلیون وغیرہ کے الفاظ بنا لیے جاتے ہیں، لیکن خالص عربی زبان کے اندر میہ اور الف، آگے کے جتنے بھی عدد بنانے ہوں وہ میہ سے اور الف سے بنایا جاتا ہے۔ میہ تو الف کہہ دیا 1 لاکھ، اور اس سے آگے کا عدد اسی طرح طے ہوتا ہے۔ تو قرآن نے اسی طرح بیان کیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
لیکن 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ ہے؟ عربی زبان میں 1000 کے بعد کا کوئی لفظ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ اس سے بہتر ہے، اس سے کتنا بہتر ہے اور کتنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ چونکہ صحابہ کے سامنے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعض بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے بارے میں کہ وہ بہت لمبی عبادتیں کرتے تھے اور اتنے 100 سال اور اتنے 1000 سال عبادتیں کرتے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی تو عمر بھی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہماری عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی اور بتایا کہ اس امت کی عمر اگرچہ کم ہوگی، لیکن اس عمر میں کیے ہوئے اعمال کا جو ثواب ہے، اس کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، وہ پچھلی تمام قوموں سے اور تمام امتوں سے بڑھ کر فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بعض لوگوں نے 83-84 سال کا اندازہ لگایا ہے کہ 1000 مہینے اتنے ہو جاتے ہیں اور ان سے زیادہ عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ کسی شخص کو اگر 83-84 سال مل جائے اور پیدا ہوتے ہی وہ عبادت کرنے لگے، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور پوری زندگی عبادت میں گزارے، تب بھی وہ اس ایک رات کی عبادت کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ بعض وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک رات تھی جو آئی اور چلی گئی، اب یہ رات دوبارہ نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے، صرف قرآن کو مانتے ہیں، تو قرآن کے اندر بھی ایک لفظ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ رات جاری ہے۔ حالانکہ حدیث میں صحیح بخاری اور مسلم اور حدیث کی تمام کتابوں میں تقریباً اتنے تواتر کے ساتھ، اتنی شہرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ اور بار بار ذکر آیا ہے شب قدر کا کہ ایک بدقسمت انسان ہی اس کا انکار کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن میں بھی فرما دیا گیا تنزل الملائکہ، کہ فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اور تنزل کا لفظ اسی لیے آتا ہے کہ ایک چیز جاری ہو اور مسلسل جاری رہے، مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اگر یہ رات آئی اور ہم نے کوئی عبادت ہی نہیں کی، اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں کیا، تو صرف ہمارے بیچ رات کا آ جانا کافی نہیں، بلکہ اس رات کے آنے پر اس کی نورانیت کو محسوس کرنا، اپنے قلب و جگر کے اندر، اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں، اپنی نگاہوں میں، جسمانی طور پر پوری طرح سے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا اس رات کے استقبال کے لیے کہ اتنی مبارک رات، فرشتوں کا نزول اور پوری زمین کا فرشتوں سے بھر جانا، اور نہ صرف یہ کہ فرشتوں سے بھر جانا بلکہ حضرت جبرائیل کا آنا، تنزل الملائکۃ، فرشتے مسلسل آتے رہتے ہیں، اور والروح، اور روح الامین بھی آتے ہیں۔ روح الامین حضرت جبرائیل کا کام تو یہ تھا کہ اللہ کا پیغام لے کر نبی تک پہنچا دیں، ان کا کام مکمل ہو گیا۔ لیکن اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے معاملات کو لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور ہر طرح کے معاملات سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق، اس کی کامیابی، اس کی ناکامی، اس کو کیا اولاد ہوگی، دنیا سے گزر جائے گی، دنیا میں کیا چیزیں ہونے والی ہیں، جتنے بھی احداث ہوں گے، وقائع ہوں گے، اور جس قسم کی چیزیں پیش آئیں گی انسان کی انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، سب کے فیصلے اسے خاص رات میں ہوتے ہیں جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مزید تشریح سورہ دخان سے ہوتی ہے۔ سورہ دخان کی ابتدائی 3-4 آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا ذکر فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین
فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی جو بہت واضح ہے، جس کتاب کو ہم نے ایک ایسی رات میں نازل کیا جو مبارک ہے۔ وہاں قدر والی رات کہا گیا سورہ قدر میں، سورہ دخان میں اس کو مبارک رات کہا گیا، جیسے ہم رمضان المبارک کہتے ہیں، قرآن میں اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس سے 15ویں شعبان اور شب برات مراد ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کی اس آیت سے شب برات مراد ہے۔ شب برات ثابت ہے، اس کی دلیلیں دوسری ہیں، لیکن اس آیت کے اندر شب قدر مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے بڑے صحابہ سے یہ بات منقول ہے کہ جس طرح سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر جس رات کو کہا گیا ہے، وہی یہ رات ہے جس کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس رات میں قرآن کے نازل کرنے کا ذکر کیا گیا، اور قرآن تو شب قدر میں نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، ہمارے حکم سے، ہماری طرف سے اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ شب برات میں قسمتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ شب برات کے اندر انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سالانہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس رات میں انسان کی تقدیر لکھی جاتی، اور تقدیر تو لکھی ہوئی ہے ہر شخص کی، لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس رات میں لکھے جانے سے کیا مراد ہے، اور اس رات میں فیصلہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ میں جو انسان کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے فرشتے جو کاتبین ہیں، لکھنے والے فرشتے ہیں، اس لوح محفوظ سے سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ لیتے ہیں، تاکہ اسے زمین میں نافذ کر سکیں، تاکہ لوگوں کے اوپر اس کو جاری کر سکیں۔ تو تقدیریں لوح محفوظ میں ہیں، وہاں سے لکھی جاتی ہیں تاکہ سال بھر ان کو نافذ کیا جائے، اور انسان کے جتنے بھی کام ہیں، اس کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید کی سورہ قدر سے اور سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں سے ثابت ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شب قدر کے بارے میں جہاں یہ فرمایا گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یہ فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ فرمایا گیا کہ اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل آتے رہتے ہیں مسلسل، اور یہ فرمایا گیا کہ ہر طرح کے معاملات کا فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ وہیں 5ویں بات یہ فرمائی گئی کہ یہ سلامتی ہے، یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ 6ٹھی بات یہ بھی بتا دی گئی کہ یہ رات ہمارے آپ کے اندازے کے مطابق نہیں ہے، ہماری تو راتیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ حیدرآباد کی راتیں کبھی کبھی 12-1 بجے شروع ہوتی ہیں، لیکن رات جو اسلامی کیلنڈر میں ہے وہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک رہتی ہے۔ فجر کا مطلب فجر کی نماز نہیں، فجر کی نماز کا ابتدائی وقت جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور کب تک ہے؟ یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے، یعنی صبح ہونے تک ہے۔ جو اسلامی اعتبار سے رات اور دن کا نظام ہے، اس کے مطابق یہ رات پوری کی پوری سلامتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اس رات میں اگر کوئی مغرب کی نماز پڑھ لے، عشاء کی نماز بھی پڑھ لے، تو بھی اسے اس رات کا ثواب اور فضیلت حاصل ہوتی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اگر پڑھ لے، کم سے کم درجہ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تراویح بھی پڑھ رہا ہے، وہ دیگر دوسری عبادتیں بھی کر رہا ہے، اور ان عبادتوں میں سب سے ضروری عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دست بدعا ہوا جائے، سر بسجود ہوا جائے، سر انسان کا سجدے میں ہو اور دل اس کا اللہ سے لو لگائے ہوئے ہو، ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ اور استغفار کیا جا رہا ہو،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصلون علی کل قائم وقاعد یذکر اللہ عز وجل، کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اترتے ہیں یہ ہر اس شخص پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے اور رحمتیں بھیجتے ہیں جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کے ذکر میں اور اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں سب سے زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے۔ کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ آخری عشرے میں جتنا مجاہدہ کرتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے عبادت میں لگ کر اور اپنے کو تھکاتے تھے، اتنا کسی بھی رات میں یا کسی بھی موقع سے نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ چھوڑ دیا، اپنا طریقہ پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا شد مئزرہ، آپ کمر کس لیتے، ہمت کے ساتھ، پوری نیت کے ساتھ، عزم کے ساتھ کہ اب صرف میں ہوں اور میرا رب ہے، دنیا کو بیچ سے ہٹا دیتے اور لگ جاتے عبادت کے اندر، دوری اختیار کرتے ان رشتوں سے بھی جو جائز ہیں اور اللہ کو اپنا وقت دیتے، عبادتوں کو، تلاوتوں کو، ذکر کو اپنا وقت دیتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، پوری رات کو آپ زندہ کر دیتے۔ رات جاگنے کے اور بھی الفاظ ہیں عربی زبان میں، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا احیا لیلہ، سے معلوم ہوتا ہے کہ راتیں زندہ بھی ہوتی ہیں، مردہ بھی ہوتی ہیں۔ جن راتوں کو ہم لہو و لعب اور تماشوں سے آباد کرتے ہیں وہ راتیں ویران ہیں، وہ دل ویران ہے، وہ وجود ویران ہے جو اپنے آپ کو غلط چیزوں میں لگا دیتا ہے اور اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ وہ اندھیروں اور تاریکیوں کے مانند جو روشنی کے مانند ہے، جو زندگی کے مانند ہے، وہ راتیں ہیں جن کو انسان اللہ کی عبادت سے معمور کر دے، بھر دے۔ پھر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول یہ تھا اور آپ نے یہ سنت اپنی جاری فرما دی کہ انسان صرف خود عبادت نہ کرے، عام زندگی میں بھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شخص پر جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اپنی اہلیہ کو، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے اور نہ اٹھے ينزح فی وجهها الماء، پانی چھڑک کر اسے جگاتا ہے اور عبادت میں شریک کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو خود عبادت کرتی ہے، اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو جگا کر وہ عبادت کراتی ہے، اور اگر وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے ينزح فی وجهه الماء، پانی چھڑک کر، یعنی کسی طرح سے بھی کوشش کر کے پورا گھر عبادت کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، قرآنی گھرانہ، ربانی گھرانہ، صرف رمضانی نہیں بلکہ ایک اسلام اور ایمان کے ساتھ پوری زندگی کو عبادتوں سے معمور کر دینے والا گھرانہ، کہ جس میں کسی کی ایک نماز چھوٹ جائے تو ایسا لگے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا، اور ہر شخص فکر مند ہو کہ آج فلاں کی نماز کیسے چھوٹ گئی، فلاں کا روزہ کیسے چھوٹ گیا، فلاں کی عبادت کیسے چھوٹ گئی، اس بارے میں فکر مند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری فرمائی۔ عام دنوں میں بھی آپ کہتے تھے ایقظوا صواحب الحجرات، یہ کمروں میں سونے والیوں کو اٹھاؤ کہ عبادت کریں، اس لیے کہ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں دنیا میں کپڑے پہنتی ہیں، دنیا آخرت میں اللہ کے سامنے بے لباس ہوں گی، اس لیے کہ انہوں نے عبادتیں نہیں کی ہوں گی، اپنے آپ کو محروم رکھا ہوگا۔ حضور نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یقین کے ساتھ کہ اللہ کی طرف سے یہ رات نازل کی گئی ہے اور اس کا اجر ملتا ہے، اور اس امید میں کہ اللہ کی طرف سے اس کے بہت سے انعامات ملنے والے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ اگر اس رات میں کوئی تہجد پڑھے اور عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ من حرم لیلۃ القدر حرم القدر خیر کلہ، کہ جو لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ لیلۃ القدر کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا دیا، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم وہ ہے کہ جسے لے کر اور جس کا ذکر کر کے مانگا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں،
اور اللہ سے کوئی چیز طلب کی جائے تو عطا کی جاتی ہے، لیکن اس میں اعظم کون ہے؟ حی و قیوم ہے، الحنان المنان ہے، ذل جلال والاکرام ہے، اللہ کے اور اسماء حسنی ہیں، واضح طور پہ متعین کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ اللہ کے تمام اسماء حسنی کا ذکر ہوتا رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو درمیانی نماز ہے جس کا سورہ بقرہ میں بھی ذکر آیا، صلاۃ وسطیٰ کا ذکر آیا، وہ کون سی نماز ہے؟ زیادہ تر لوگوں نے لکھا کہ وہ عصر کی نماز ہے، بعض حدیثوں سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، لیکن طے کر کے نہیں بتایا گیا تاکہ ہر نماز کو آدمی اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ انسان کی موت آنا مقدر ہے، قیامت طے ہے، لیکن کب موت آئے گی، قیامت کب آئے گی نہیں بتایا گیا تاکہ انسان پوری زندگی کو عبادتوں سے آباد کرے۔ اسی طرح شب قدر ان 10 دنوں میں کون سی ہوگی، یا ان 10 دنوں کے اندر جو طاق راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں ان میں سے کون ہوگی، اور ہر سال بدلتی رہتی ہے تاکہ انسان یہ طے کر لے کہ مجھے حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس پورے آخری عشرے میں 10 دن اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا ہے، یا کم از کم وہ 5 دن جو طاق راتیں ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کر لے تو اسے اس 10 رات کا پورا ثواب مل جاتا ہے، اور وہ جب مسجد کے اندر ہے، عبادتوں میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اپنے کو مجاہدے میں لگائے ہوئے ہے، تو اس کے لیے شب قدر کا ملنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اعتکاف میں آ گیا یعکف الذنوب کلھا، اس نے تمام گناہوں سے اپنے کو کنارہ کش کر لیا۔ وَيُجْرَى مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جا رہی ہیں کہ اگر وہ مسجد سے باہر رہتا تو بہت سی دوسری نیکیاں جو مسجد کے اندر نہیں کی جا سکتی ہیں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، والدین کی اطاعت ہے، خدمت ہے، دوسرے بہت سے کام ہیں، لیکن ان تمام نیکیوں کا ثواب جس کی اس کے اندر نیتیں ہوتی ہیں، اگر اعتکاف کسی انسان نے کر لیا اس کو تمام عبادتوں کا ثواب مل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے کہ اعتکاف شروع سے نہیں تھا، جس وقت روزے کی فرضیت ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، اسی وقت سے اعتکاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال اعتکاف نہیں فرمایا، بدر میں جب آپ تشریف لے گئے، فتح مکہ میں، یہ دونوں غزوات رمضان میں ہوئے، اس موقع سے بھی آپ اعتکاف نہیں فرما سکے۔ ایک موقع سے آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو دوسرے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ آپ نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور سب سے زیادہ اہتمام آخری عشرے میں کیا، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ قرار دے دیا گیا، لیکن علی الکفایہ، ہر شخص پر انفرادی طور پر سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ اگر آبادی کے تمام لوگ چھوڑ دیں تو سب سنت مؤکدہ کے تارک سمجھے جائیں گے اور سب کو گناہ ہوگا۔ اگر چند لوگ بھی کر لیں تو سب اس وعید سے تو بچ جائیں گے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، لیکن ہر شخص کا اپنا فریضہ ہے اور اپنی اس کا جذبہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اعتکاف کرے تاکہ اسے یہ رات مل سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ رات بتا دی گئی تھی اور میں آ رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کون سی منتخب رات ہے، لیکن افسوس کہ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، ان لوگوں کے جھگڑے کو میں نمٹانے لگا۔ تلاحا رجلان ثم نسیتها او نسیتها، میں بھول گیا یا مجھے اللہ کی طرف سے بھلا دیا گیا، اس میں اللہ کی جو بھی حکمت ہو، لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ تمہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ تم رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ کبھی فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ سب سے زیادہ اسی بات پر علماء کا اجماع اور اتفاق ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر ہوتی ہے اور کم سے کم 5 راتوں کے اندر ان کو تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کرنے کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف فرما دیجئے۔
حضرت ابی بن کعب نے دیکھا کہ ایک رات صبح جب وہ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ سورج کی روشنی ایسی تیز نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتائی تھی کہ جب شب قدر ہوتی ہے اس کے بعد والے دن جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی روشنی حمراء نقیہ بیضاء زیادہ تیز نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی روشنی ہوتی ہے. حضرت ابی بن کعب نے 27ویں شب کے بعد وہ علامت دیکھی، قسم کھا کر کہنے لگے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علامت اور وہ اثر ان کو نظر آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ صرف 27 کو خاص کر لیا جائے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دیا جائے. تمام راتوں میں اہتمام کیا جائے اور کم سے کم 5 راتوں میں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے لیے اسے آسان فرمائے، قبول فرمائے اور اعتکاف کی اور شب قدر میں اہتمام کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.